اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کی برکت سے اور اس کی مناسبت سے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم قرآن کریم کی منتخب ان صورتوں کی تفسیر اور اس کی معلومات حاصل کریں جنہیں نماز میں پڑھا جاتا ہے عام طور پر، جیسے سورہ فاتحہ اور 30ویں پارے کی آخر کی صورتیں، جس کی تفسیر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اور عصری اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے قبل ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے سلسلے میں معلوم کریں کہ قرآن کریم کیا ہے، قرآن کریم کس طرح سے کیوں انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور انسان کے ذرائع علم، سورسز آف نالج کے اعتبار سے اس کی کتنی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی مقدس ترین کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قرآن کریم نے پہلے ہی پارے میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے، آپ کو بنانے سے پہلے کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا۔ کیوں؟ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اسے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ لہذا اس بنا پر ساری چیزیں جب تیار ہو گئی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر میں انسان کو وجود بخشا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم الاسماء سے مالا مال کیا، یعنی ہر چیز کا نام سکھایا۔ کیا مطلب ہر چیز کا نام سکھایا؟ انسان اللہ رب العزت نے اس کی طبیعت، اس کی جبلت، اور انسان کی اللہ رب العزت نے اس کی فطرت، اس کا نیچر ایسا بنایا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی جستجو کا متلاشی ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی جستجو کرتا ہے، اس کی حقیقت تک، اس کی ریئلٹی تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ سرچ کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی کو مولانا عبد الباری ندوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان غیب الغیوب کی جستجو میں ہوتا ہے، جو انسان کی ترقی کا راز ہے۔ کیا مطلب غیب الغیوب کی جستجو کا؟ کہ انسان کسی ایک چیز کو دیکھتا ہے، اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس چیز پر اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ اس میں ڈیپ میں جا کر، اس کے اندرون میں جا کر اس کی حقیقت کو، اور اس کے حقیقت میں اور کیا اچھا بہتر کر سکتا ہے، اور کیا اس کی مزید ریئلٹی کو معلوم کر سکتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ جس کے ہم چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے گیہوں ہے، چھوٹا سا دانہ ہے، اللہ کی بہت ساری مخلوق اس کو کھاتی ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، یہ ساری چیزوں کو پرندے بھی کھاتے ہیں اور بہت سارے جانور بھی اس کو کھاتے ہیں۔ مگر انسان کے کھانے میں اور ان کے کھانے میں بڑا فرق ہے۔ وہ اسے لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اور کسی طریقے سے وہ ہضم ہو جاتا ہے، مگر انسان اس کو آسانی کے ساتھ ٹیسٹی بنا کر، اچھے سے اچھا بنا کر اس کو کھانے کی کوشش اور فکر کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ گیہوں کا دانہ اگر میں چباتا ہوں تو میرے دانت کے لیے بڑی مشقت ہے، تو اس کو نرم کیسے کیا جائے۔ اس کو نرم کرنے کے لیے اس نے اس کو کوٹا۔ اس کو کوٹنے کے بعد دیکھا کہ یہ آٹا تو منہ میں جاتا ہے مگر اس میں ٹیسٹ نہیں ہے۔ اس میں نمک ڈالا، نمک ڈال کر اس پر کو چولہے پر رکھ کر اس کو روٹی کی شکل دی۔ اس طریقے سے وہ غیب الغیوب، یعنی کسی چیز کے ڈیپ میں، اس کے اندر میں جا کر اس کو بہتر سے بہتر انداز میں اس نے بنانے کی کوشش کی۔ تو اس کی اس کوشش کے نتیجے میں کیا چیز وجود میں آئی؟ ایک روٹی وجود میں آ گئی، جو کھانے میں بڑی لذت محسوس کرتا ہے انسان۔ تو اسی طریقے سے انسان ہر چیز کی ریئلٹی اور ہر چیز کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی کن ہمیں،
اس کی فطرت میں اور اس کے نیچر ہی کے اندر میں علموں کو ایسا بھر دیا ہے کہ ہر انسان اس طرح کی کوشش اور فکر کرتا رہتا ہے. اسی لیے دنیا میں انسان ترقی کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے چونکہ آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کر سب سے پہلا اسے اللہ رب العزت نے جو کام کیا وہ اسے علم سے مالا مال کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھایا. اور اس کو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو علم الاسماء یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیمز جو ہوتے ہیں چیزوں کے نام، تو چیزوں کے نام کا علم سکھایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیزوں کے نام کا علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم یہ بات سمجھے کہ انسان جب کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ پہلی نظر میں دیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے نام کی جستجو کرتا ہے. آپ کو کسی آسان سی مثال، جیسے ہم میں سے کسی کے یہاں پر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کس چیز کی فکر کرتے ہیں؟ اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے. کیوں؟ نام رکھنے سے انسان چیزوں میں فرق محسوس کرتا ہے. ڈیفرنٹ کون سی چیز کس سے کتنی الگ ہے وہ اس سے محسوس کرتا ہے، اس کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے. اس لیے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے علم الاسماء سے مالا مال کیا. تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ چیز کی ڈیپ اور حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو انسان ایسے ہی اپنے بارے میں بھی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، یہ کائنات جو میرے ارد گرد ہے اس کو کس نے پیدا کیا، کب پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ بہت اہم ترین سوالات ہے جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میجر سوالات ہے، بہت میجر کوشچنز ہے جو انسان کے دماغ کے اندر میں گھومتے رہتے ہیں. تو اس کی حقیقت ظاہر سی بات ہے کہ انسان نہیں جان سکتا ہے. اس کی حقیقت انسان کو کیسے پتہ چلے گی؟ جب اس کا خالق اس کو بتلائے گا. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم خالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان اگر اپنی حقیقت پر، اپنی ریئلٹی پر، اپنی ہسٹری پر اور اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کے اوپر وہ فوکس کرتا ہے اور اس کو جاننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ام خلقوا من غیر شیء، یا تو قرآن کریم نے آج کے سائنسی دور کے چوبتے ہوئے سوال کے جوابات دیے ہیں. تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ ایسے ہی پیدا کر دیے گئے؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ ام خلق السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کو بھی انہوں نے پیدا کیا. ان تینوں سوالات کو قرآن کریم نے قائم کر انسان کو یہ بتلایا کہ ام خلقوا من غیر شیء. یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز خود بخود وجود میں آ جائے، آٹومیٹیکلی اپنے طور پر وجود میں آ جائے، یہ ناممکن ہے. اور اگر یہ کہے کہ انسان نے خود اپنے آپ کو بنایا تو مشین اپنے آپ کو مشین کیسے بنا سکتا ہے؟ تو انسان اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض. جب انسان نہ تو بغیر کسی کے بنائے وجود میں آ سکتا ہے، نہ اپنے بنانے سے وجود میں آ سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی دوسری چیزوں کو بھی انسان نہیں بنا سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کریٹر ہے، خالق ہے، رب ہے، جو اس کائنات کے نظام کو جس نے بنایا اور اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. تو قرآن کریم جو کتاب ہے، یہ کتاب ہمیں اسی لیے اللہ رب العزت نے نازل کیا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کہ انسان کے سورسز آف نالج، انسان کے انفارمیشن حاصل کرنے کے جو ذرائع ہے، اس کے لیے جو سورسز ہے وہ یہ ہے کہ یا تو انسان کو حواس سے خمسہ سے علم حاصل ہوتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ 5 سینسر جس کو کہا جاتا ہے، کہ جیسے سونگھنا، چکھنا، سننا، دیکھنا اور کسی چیز کو چھو لینا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو حواس سے خمسہ کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے. مگر انسان کی جو حواس سے خمسہ ہے اس کی بھی لمٹ ہے، ایک حد ہے. ایک جگہ پر جانے کے بعد اس کے حواس سے خمسہ میں سے ہر ایک کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان کی عقل ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. ایک لمٹ پر جانے کے بعد، ایک حد پر جانے کے بعد وہ رک جاتی ہے، اس کے بعد وہ کام نہیں کرتی ہے. جس کو ہم اور ایک مثال کے ذریعے سے اس طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ انسان کیسا ہے؟ وہ انسان
یعنی بلیک ہے یا وائٹ ہے، ریڈ ہے یا کیسا ہے، اس کو جاننے کے لیے انسان کی آنکھوں کی ضرورت ہے. وہ لمبا ہے، وہ موٹا ہے، وہ پتلا ہے، وہ دبلا ہے، وہ کیسا ہے، اس کو جاننے کے لیے آنکھوں کی ضرورت. اگر انسان آنکھیں بند کر دے اور وہی جاننا چاہے کہ اس کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کیسا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ اس چیز کا ادراک اور اس کی حقیقت اور اس کی ریئلٹی معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کا یہ علم ہے اور آنکھ بند کر اس کو نہیں حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کو اسی سے حاصل کرنا پڑے گا. لیکن آنکھ بھی کیسی ہے کہ ایک دور کے فاصلے تک دیکھتی ہے، مگر دور جانے کے بعد ایک لمٹ کے بعد اس کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتی ہے. ایسے ہی انسان کے تمام حواس ہیں. جیسے پانی ہم پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہماری فضا جو ہے اس میں بہت سارے جراثیم ہیں، جیسا کہ آج کے سائنسدانوں نے اس کو کیمرے بنا کر اور اس کے لیے مائکروسکوپ بنا کر اور بہت ساری چیزیں بنا کر ان چیزوں کی حقیقت کو معلوم کیا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اسی طرح سے انسان کی عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. اب یہ کہ وہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے جسم کے معلومات کے لیے آپ کو حواس کی ضرورت ہے، آپ کو آنکھوں کی ضرورت ہے. وہ پیدا ہوا، اس کے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں وجود میں آیا. اس کو جاننے کے لیے انسان کی حواس کی ضرورت نہیں، اس کے لیے انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی پڑے گی. وہ اپنی عقل استعمال کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا، اس کی کوئی ماں ہوگی، اس کا کوئی باپ ہوگا. اب یہ چیز ایسی ہے جو آنکھوں سے نہیں معلوم ہو سکتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو عقل جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے وہی معلوم کر بھائی انسان خود بخود تو بن نہیں سکتا ہے، کسی نے اس کو بنایا ہوگا. کس نے بنایا ہوگا؟ تو اس کے والدین کے ذریعے سے وہ پیدا ہوا ہوگا. اب اس کے بعد ایک بہت بڑا سوال جو انسان کے سامنے کھڑا رہتا ہے وہ کہ اس دنیا میں انسان کیوں آیا. تو انسان اس دنیا میں کیوں آیا، اس کا سوال نہ انسان کے حواس سے خمسہ دے سکتے ہیں، نہ اس سوال کا جواب انسان کی عقل دے سکتی ہے. تو اسی سوال کے جواب کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب اللہ سے دل سے وابستگی نصیب فرمائے اور کتاب اللہ کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے.